اللہ اللہ بھی موجود تھے تو بڑی پیاری انہوں نے بات بتائی کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ ایک بھی روزہ نہیں رکھا, کوئی صدقہ نہیں کیا. ایسا ہوا کہ کئی بار غزوات ہو رہے تھے تو نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے کہ حضور اگر ابھی ہم ایمان لے آئیں اور ہم بھی غزوے میں شامل ہو جائیں, شہید ہو جائیں تو کیا ہمیں جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. کلمہ پڑھا, غزوے میں گئے, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, چند منٹ پہلے ایمان قبول کیا اور مسلمان ہوئے, شہید ہوئے. ساری دنیا کے غوث قطب ابدال سے بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا. وجہ کیوں بھائی؟ ساری زندگی غوث پاک تو نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, ساری زندگی جو تلاوت قرآن کرتے رہے. اولیاء کرام کے واقعات پڑھو, مجاہدات سے بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی اور ساری دنیا کے غوث قطب ابدال سے کیوں بڑھ گئے؟ اللہ اکبر. جواب یہ ہے کہ جلوہ جانا دیکھا تھا, مصطفیٰ کریم کی صحبت اٹھائی تھی. ارے وہ مقام دیکھو میرے آقا کا کہ کوئی لمحہ بھر کی صحبت اٹھا لے, ساری دنیا کے ولیوں سے بھی آگے بڑھ جائے. تو مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا, میرے آقا کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تو صحابہ کو جو یہ مقام ملا نا, اللہ, وہ صرف اس لیے ملا کہ نبی پاک کی یا تو دیدار کیا. اچھا, اس کی ایک اور عشق والی بات کہہ دیتا ہوں. ایک بار میں مدینہ شریف گیا تھا تو ایک صاحب نے بڑی کمال کی بات کہی اور جب سے وہ بات سنی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب حاضری ہو تو اس بات کو خود ہی دہراتا ہوں, بہت اس سے ذوق بڑھتا ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, تمہیں پتہ ہے تم کہاں آئے, تمہیں اندازہ ہے تم کہاں آئے؟ 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے. بات کی گہرائی سمجھو, یہی تو ہوا تھا. ایمان کی حالت میں لوگ پہنچے تھے آقا کے پاس, دیدار کرتے رہے اور صحابی بنتے رہے. آج ٹھیک ہے ہمیں وہ مرتبہ حاصل نہیں, مگر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس مقام اور اس جگہ کی روحانیت کو سمجھو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے یوں رحمتیں بڑھتی ہیں, جہاں سے یوں کرم نوازیاں ہوتی ہیں. تو ڈیفینیشن بھی آج سن لو. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو یا صحبت اٹھائی ہو. کیونکہ کچھ صحابہ نابینا بھی تھے, دیدار تو نہیں کیا, مگر وہ برکت قریب جا کر صحبت اٹھانے کی بھی ایسی تھی اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو, تو اس کو صحابی کہتے ہیں. اور یہ تمام غوث قطب ابدال سے افضل ٹھہرے کیونکہ جلوہ جانا یا نبی پاک کی صحبت اٹھائی. بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے کچھ جانا. اب آتے ہیں اس عظیم ہستی کی بات کرتے ہیں کہ جس کا جب بھی ذکر کریں سر ادب سے جھک جاتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں ایک جو ہے نا کانسیپٹ بچوں میں بھی یہی ہے کہ غوث اعظم جو ہے وہ بہت ساری کرامتیں ان کی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جتنی کرامتیں کتابوں میں لکھی ہیں کسی ولی کی نہیں لکھی, مگر ہم نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو صرف کرامتوں والا بزرگ سمجھا ہے اور ان کو یہی جانا ہے. حالانکہ غوث اعظم کی سیرت کے ایسے ایسے پہلو ہیں کہ جس کو سن کر ہم بہت کچھ اپنی ذات میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سارے 11ویں منانے والے ہیں, لنگر کھانے والے ہیں, کھلانے والے ہیں. بھائی کیا جانتے غوث پاک کے بارے میں؟ غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا, دعا کی تھی تو کشتی ترا دی تھی, یہ سارے واقعات. اور کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ آپ نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامتیں ہی سنی ہیں. میں غوث اعظم کی سیرت, آپ کی لائف کیسی تھی, اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں, وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے, اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے. شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا, آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے. آپ کی لائف تدریس میں گزری, 40 سال تک آپ نے بیانات کیے. آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا. آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور میں عجمی ہوں, بغداد میں سارے عربی ہیں, میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا, میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. ہائے ہائے, تھوڑی دیر بعد مولا علی کا دیدار ہوا.
کہا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا, 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے. اس کے بعد بیان شروع کیا. شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے, آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے, یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا. 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے. ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے, کئی لوگ تائب ہوئے. یہ غوث پاک کا انداز. 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے کی. اے قادری کہلانے والو, اے غوث پاک سے محبت کرنے والو, آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے, ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اور پھر ایک اور کمال کا وصف پیران پیر کا جو بڑا ہی عجیب ہے. اتنا بڑا جس کا مرتبہ ہو, جس کے اشارے سے کام ہو جاتے ہوں, جس کی کرامتوں کا ایک پورا دفتر ہو, لوگ دور دور سے آ کر اپنی مرادیں جن سے پاتے ہوں, ان کے اپنے خوف خدا کا عالم کیا ہے. کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ طواف ہو رہا تھا, خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے, اور وہاں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبے کی دیوار کو پکڑ کر لپٹ کر زاروں کتار رو رہا ہے, اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ, اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا. اچھا, لوگوں نے کہا کہ کیسی عجیب و غریب دعا جو بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا. تھوڑی دیر ہوئی, جب بار بار وہ روتے روتے دعا کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا اے شیخ آپ کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے معاف نہ کیا تو میں قیامت کے دن شرمندہ ہو جاؤں گا. اللہ کے نیک بندوں کے سامنے میرے گناہ کھلیں گے تو میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا, اس لیے دعا کر رہا ہوں میں اندھا اٹھوں. لوگ آپ کو پہچان نہیں سکے. کہا آپ ہیں کون, آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں یہ دعا کرنے والا کون تھا؟ کوئی اور نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی تھے. غوث اعظم یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا. اتنا خوف. ہم ایک حج کر لیں تو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ بک کرا لیا, مسجد میں پیسے دیے تو اب خیر ہی خیر ہے, اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ سمجھنا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یار اللہ معاف کرنے والا ہے, بھائی جو کرنا ہے کرو, اللہ معاف کر دے گا. بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی, اللہ پکڑنے والا بھی ہے. نا امید بھی نہیں ہونا ہے مگر بے خوف بھی نہیں ہونا ہے. آج ہم جیسے گناہگار میں کون ہے جس کو فکر ہے کہ میں ایمان لے کر جاؤں گا کہ نہیں؟ کون دعا کرتا ہے؟ گاڑی کی فکر ہے, موبائل کی فکر ہے, پیسوں کی فکر ہے, پلاٹ کی فکر ہے. ایمان کی فکر کس کو ہے کہ یار ایمان کیسے سلامت رہے گا, یہ کیا چھن بھی سکتا ہے؟ کسی نے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ حضرت بتائیں کیا طریقہ ہے جس سے ایمان چھن جائے گا؟ جی ہاں, شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے اور یہ بے ایمان قبر میں جائے, مگر nobody have worry about ایمان, خیال فکر ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے, نبی پاک یہ دعا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کہو آمین. یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, کیوں؟ میری اور آپ کی تربیت کے لیے کہ فکر کرو ایمان کی. اور غوث اعظم کا یہ عالم ہے, تو کاش ہمیں غوث اعظم کے صدقے خوف خدا نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کی سیرت کا ایک اور کمال کا پہلو کہ آپ کس قدر عبادت کرتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ محمد بن ابو الفتح فرماتے میں نے کچھ راتیں حضور غوث پاک کے خدمت میں رہا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں نا, ہم سے لوگ جو دور سے ملتے ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں, یار ماشاءاللہ بڑے نیک, دکھتے بڑے نیک ہیں, کیونکہ ہم دکھنے میں بڑے نیک نظر آتے ہیں. تسبیح وسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے, او یار ماشاءاللہ بڑا مسجد میں تو بڑا شریف آدمی. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار حبیب بھائی وہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بیان میں آتا ہے یا آپ کے پاس نظر آتا ہے تو ہمیں رشتہ کرنا ہے, تو بندہ وہ لڑکا کیسا ہے؟ میں نے کہا یار میرے سامنے تو جتنے آتے ہیں نا بڑے شریف بن کر ہی آتے ہیں, کیونکہ مجھ سے ملتے ہی مسجد میں ٹوپی بھی لگا کر آتے ہیں, بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں, سر بھی جھکا ہوا ہوتا ہے. اب میں کیسے پہچانوں کہ اس کے باہر کرتوت کیسے ہیں؟ تو بھائی آپ خود ہی فیملی سے چیک کر لیں. تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے, میں بھی ایسا ہی ہوں کہ ہمیں ہمارے کوئی قریب آئے نا تو اس کو ہماری اصلیت پتہ چلے. دور سے تو سارے اچھے لگتے ہیں. ایک شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں نے غوث پاک کے ساتھ کچھ راتیں بتائیں, کچھ وقت گزارا. اب وہ اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں. اصل کمال یہ ہے کہ قریب رہنے والا کیا بتا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بنے کہ جو ہمارے قریب آئے وہ بھی اللہ والا بن جائے. ہمارے اس کا آسان جواب ہے, ہم سے بعض اوقات باہر محلے والے نمازی وغیرہ دعا کرواتے ہیں, کبھی گھر والوں نے دعا کروائی؟
کہ ماں کہے بیٹا بیٹا دعا کر دینا, بھائی کہے اب بھائی جان ذرا بیمار ہوں دعا کر دے, یا جس طرح کسی کچھ ہمارے سے ایسے لوگ ہوں گے جن سے باہر والے دم کرواتے ہیں پانی پر. کبھی گھر والوں نے کہا کہ بھائی جان ذرا دم کر دو, ابا جان ذرا دم کر دو, ان کو پتا ہے اس کے دم میں ہی دم نہیں ہے, گھر میں کیا برا حال ہے ان کو پتا ہے نا. تو مزہ یہ ہے کہ ہماری خلوتیں بھی پاک ہوں, ہمارے قریب رہنے والوں کو بھی لگے کہ واقعی اللہ والا ہے. باہر والے کہیں اور اندر برا حال ہے, پھر تو یہ بیکار منافقت ہو گئی نا, کہ ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے. دیکھو غوث پاک کے ساتھ جس نے چند راتیں گزاری, وہ کیا کہتے ہیں, کہتے میں کئی دن آپ کی خدمت میں رہا, راتوں میں میں نے آپ کا معمول یہ دیکھا کہ تہائی رات تک 1/3 غوث پاک نفل پڑھتے تھے, پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے, پھر کچھ عرائض و وظائف پڑھتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا, کبھی صحت مند ہو جاتا, کبھی میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے, کبھی پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے. قرآن کریم پڑھتے, یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا, پھر طویل سجدے کرتے, اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے, تہجد عطا فرماتے اور مراقبے میں رہتے, یہاں تک کہ فجر تو ہو جاتی. نہایت عجز و نیاز سے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے. اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ آپ نظروں سے غائب ہو جاتے. کہتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکلتے, ساری رات عبادت. اللہ اکبر. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. 15 سال تک میرے غوث نے, شیخ عبد القادر جیلانی نے, ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا. اے قادریوں, میلاد منانے والوں, 11ویں منانے والوں, میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے, اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. Thanks for watching my YouTube channel Islamic Rahmania.